خوفناک فرضی کہانیاں۔ بات کافی پرانی ہے۔ شہر کے علاقے میں ایک نئی اپارٹمنٹ بلڈنگ تعمیر ہوئی تھی۔ اگرچہ عمارت بن کر تیار ہو چکی تھی مگر ابھی پوری طرح آباد نہیں ہوئی تھی۔ اس کے کئی بلاکس میں متعدد فلیٹس خالی پڑے تھے۔ انہی بلاکس میں بلاک سی کا فلیٹ نمبر 12 بھی تھا۔ کچھ عرصے بعد اسی فلیٹ نمبر 12 میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا رہنے آیا۔ لڑکی کا نام نمرا اور لڑکے کا نام کاشان تھا۔ دونوں نے محبت کی شادی کی تھی اور ان کی شادی کو ابھی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا۔ بلڈنگ کے رہائشیوں نے ایک بات ضرور نوٹ کی تھی کہ کاشان اور نمرا کے گھر کبھی کوئی آتا جاتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید دونوں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی، اس لیے ان سے کوئی ملنے نہیں آتا تھا۔ بلڈنگ کی چند عورتوں نے کئی بار نمرا کو اپنی بالکنی میں کپڑے سکھاتے دیکھا تھا۔ وہ آپس میں اکثر باتیں کرتے تھے کہ نمرا بے حد خوبصورت اور جوان تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کا شوہر کاشان اتنا پرکشش نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور دونوں اپنی زندگی خوشی خوشی گزار رہے تھے۔ ایک دن روز کی طرح کاشان کام سے واپس گھر آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوبارہ گھنٹی بجائی، پھر کئی بار دروازہ پیٹا لیکن اندر مکمل خاموشی تھی۔ کاشان گھبرا گیا۔ وہ فوراً نیچے گیا اور عمارت کے چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ کاشان کی اجازت سے دروازے کا لاک توڑا گیا۔ جیسے ہی سب لوگ اندر داخل ہوئے تو کمرے کا منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نمرا زمین پر بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد کپڑے سے بنی ہوئی عجیب و غریب گڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ دیواروں پر کوئلے کی راکھ سے خوفناک شیطانی مخلوقات کے چہرے بنے ہوئے تھے۔ پورے کمرے کا منظر انتہائی پر اسرار اور خوفناک تھا، جیسے وہاں کوئی عجیب و غریب رسم ادا کی گئی ہو۔ کاشان گھبرا کر نمرا کی طرف بھاگا مگر جیسے ہی اس نے نمرا کو دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ یہ وہی نمرا تھی مگر اب وہ نمرا نہیں لگ رہی تھی۔ جو لڑکی چند گھنٹے پہلے جوان، خوبصورت اور صحت مند تھی، وہ اب ایک انتہائی بوڑھی عورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری جھریاں تھیں، بال سفید ہو چکے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی کئی دہائیوں سے کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کاشان کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ فوراً نمرا کو ہسپتال لے گیا مگر ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ نمرا اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ کاشان پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے کسی طرح خود کو سنبھالا اور نمرا کی آخری رسومات ادا کر دی، لیکن ایک سوال ہر وقت اس کے ذہن میں گونجتا رہتا تھا، آخر ایک جوان عورت ایک ہی دن میں بوڑھی کیسے ہو گئی؟ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کاشان نے نمرا کے ماضی میں تحقیق شروع کی۔ وہ اس یتیم خانے پہنچا جہاں نمرا رہتی تھی۔ کاشان نے اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود نمرا سے شادی کی تھی۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ نمرا یتیم ہے اور اس کا دنیا میں کوئی نہیں۔ اس یتیم خانے میں دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، لیکن جب کاشان وہاں پہنچا اور نمرا کی تصویر اور نام دکھایا تو حیران کن بات سامنے آئی۔ یتیم خانے کے کسی شخص نے نمرا کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ریکارڈ چیک کیا گیا مگر وہاں نمرا نام کی کسی لڑکی کا کوئی اندراج موجود ہی نہ تھا۔ ہر شخص یہی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کاشان نے بہت کوشش کی مگر اسے نمرا کے وجود کا کوئی ثبوت نہ ملا۔ مایوس ہو کر وہ یتیم خانے سے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ تبھی اچانک ایک بوڑھی عورت آ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیا تم نمرا کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ کاشان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور بولا، جی، اگر آپ جانتی ہیں تو مجھے ضرور بتائیں۔ بوڑھی عورت ہنسنے لگی اور پھر بولی، شکر کرو کہ تم بچ گئے۔ نمرا کو بھول جاؤ، وہ ایک جادوگرنی تھی۔ وہ اپنے جادو کے ذریعے خود کو ہمیشہ جوان اور خوبصورت بنا کر رکھتی تھی، مگر ایک دن اسی جادو نے اس کی جان لے لی۔ کاشان ابھی مزید سوال کرنے ہی والا تھا کہ اچانک وہ بوڑھی عورت اس کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ کاشان بہت بری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس اپنے فلیٹ آ گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ وہ تھکا ہوا اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے سرہانے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی اور خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔
اس کے سامنے نمرا کھڑی تھی، لیکن اب وہ پہلے والی خوبصورت نمرا نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر گہری جھڑیاں تھیں، آنکھیں خوفناک اور عجیب و غریب سی آنکھیں لگ رہی تھیں۔ غیر معمولی انداز میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ وہ خاموشی سے صرف کاشان کو دیکھ رہی تھی۔ کاشان فوراً بستر سے اچھل کر اٹھا اور فلیٹ سے باہر بھاگ گیا۔ اس دن کے بعد اسے ہر وقت محسوس ہونے لگا کہ نمرا اسی فلیٹ میں موجود ہے۔ جہاں بھی وہ جاتا اسے لگتا جیسے نمرا اسے دیکھ رہی ہو۔ اب وہ اسے اپنے اصل خوفناک روپ میں نظر آتی تھی۔ آخر کار کاشان ہار گیا اور اس نے ہمیشہ کے لیے فلیٹ نمبر 12 خالی کر دیا اور واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد جب بھی وہ فلیٹ کسی نئے کرایہ دار کو دیا گیا، کوئی بھی وہاں زیادہ عرصہ نہ رہ سکا۔ ہر شخص یہی کہتا تھا کہ اس فلیٹ میں ایک لال ساڑی پہنے خوفناک بوڑھی عورت گھومتی ہے۔ آخر کار فلیٹ نمبر 12 کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ آج بھی بلڈنگ کے کچھ پرانے رہائشیوں کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کے وقت جب چاند کی روشنی اس سنسان عمارت پر پڑتی تو فلیٹ نمبر 12 کی بالکونی میں ایک لال ساڑی پہنے بوڑھی عورت خاموشی سے کھڑی نظر آتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا وہ حقیقت ہے یا صرف ڈراؤنا وہم۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہباں۔